اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عیسائی غیر مسلم وہ مسلمانوں کے ملک میں اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے، اپنی عبادت گاہ کو گرجا گھر کہتا ہے، بطور اقلیت رہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک ہندو مسلمانوں کے ملک میں اپنے آپ کو ہندو ڈکلیئر کرتا ہے اور مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے اور اپنے آپ کو ہندو کہہ کے رہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم ہے۔ ایک سکھ مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے، اپنی عبادت گاہ کو گردوارہ کہتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے بطور اقلیت مسلمانوں کے ملک میں رہتے پھریں۔ لیکن ایک قادیانی وہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں۔ بنیادی فرق یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کر لیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم قادیانی ہیں۔ تو اگر اپنے آپ کو اتنا ہی ڈکلیئر کر کے کسی مسلمان ملک میں رہتے ہیں تو ان کے ساتھ تعلقات کسی اور نوعیت کے ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے وارث ہم ہیں، مسلمان اصل ہم ہیں۔ یہی ان کے ساتھ بنیادی فرق ہے۔ اور یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب قرآن کی یہ نفی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں نبی آئے گا، اور مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4252 اس کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ میری امت کے اندر 30 کذاب ہوں گے، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ان میں سے ہر بندہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ نبی ہے۔ ان کے ساتھ بنیادی فرق ہی یہ ہے۔ 1400 سال سے اسلام کے وارث ہم ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک اسلام کے وارث ہم ہی رہیں گے۔ یہ اب اٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ اسلام ہم ہیں اور اسلام کے وارث ہم ہیں، ان کے ساتھ بنیادی اختلاف ہی یہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی گلی کے اندر، آپ کے محلے کے اندر، آپ کے گاؤں اور آپ کے شہر کے اندر آپ کی دشمنی والے کچھ لوگ ہیں، آپ اپنے گھر میں موجود ہیں، وہ اپنے گھر میں موجود ہیں، ایک ہی گلی کے اندر دشمنی والے لوگ رہے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا دشمن تمہارا اٹھائے کہ وہ آ کر تمہاری جدی پشتی زمین کو، تمہارے جدی پشتی مکان کو، وراثتی مکان کو، تمہاری زرعی زمین کو جو کہ باپ دادا پردادا سے آپ کے نام چلی آ رہی ہے، ایک بندہ اٹھ کے کہے کہ یہ زمین، یہ زرعی زمین، یہ مکان، یہ دکان آپ کی نہیں بلکہ یہ ہماری ہے، اس کا تو مالک میں ہوں، تو اس کے خلاف آپ کیس بھی کریں گے، اس کے خلاف جس حد تک جانا پڑے جائیں گے۔ عام دشمن اور جو تمہاری جائیداد کے اوپر دعویٰ کرنے والا ہے، ان دونوں کے درمیان یقیناً آپ فرق کرتے ہیں۔ اسلام کے وارث ہم ہیں، اب یہ اٹھ کے اپنے آپ کو اسلام کے وارث کہتے ہیں، ان کے ساتھ اختلاف ہی یہ ہے۔ اور اسلام کے 2 حصے کلمے کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ اللہ کا نبی ہے۔ تو یہی ان کے ساتھ فرق ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسلام کے وارث اپنے آپ کو خود یہ ڈکلیئر کرتے ہیں۔ یہی بنیادی ان کے درمیان اور عام غیر مسلم کے درمیان فرق ہے۔ عام غیر مسلم اس کے ساتھ نیکی کرنا، اس کے ساتھ کو اچھا سلوک کرنا، یہ تو قرآن بھی اس کی اجازت دیتا ہے۔ سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 8 کے اندر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے تمہیں نہیں روکتا جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی، ولم یخرجوکم من دیارکم اور انہوں نے تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا ان تبروہم وتقسطوا الیہم کہ ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ عدل کرو۔ تو عام غیر مسلم کے ساتھ نیکی کی جا سکتی ہے، لین دین کیا جا سکتا ہے، جبکہ یہ عام غیر مسلموں کی طرح نہیں بلکہ یہ تو اسلام کے دعوے دار ہی خود ہیں۔ اور ایک فرق دیکھا جائے کہ نجران کے عیسائی آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مسجد نبوی کے اندر بٹھا لیا۔ اب وہ عیسائی تھے، اپنے آپ کو عیسائی کہتے تھے، دوسرے مذہب کا اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے انہیں مسجد نبوی کے اندر بٹھا لیا۔ جبکہ مسلمہ کذاب جو کہ اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، جو کہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے،
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے 700 کلومیٹر دور جا کر وہاں جا کر اس سے جنگ کی، اور یمامہ کا مارکا مشہور مارکا، اس کے اندر 1200 مسلمان شہید ہوئے، 14,000 کے قریب مسلمہ کے ساتھی قتل ہوئے، حتیٰ کہ یہ مسلمہ بھی اس کے بعد قتل ہو گیا۔ تو عام غیر مسلم کو تو مسجد میں بھی داخل کیا گیا ہے، جبکہ 700 کلومیٹر دور بیٹھے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے خلاف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر جنگ کی۔ اور عام ایک مسلمان اور ایک کافر جو کہتا ہے کہ میں کافر ہوں، لیکن اپنے آپ کو اوپر سے اسلام کا دعویٰ کرنے والا، لیکن اندر جس کے کفر ہو اسے منافق کہتے ہیں، تو کافر کے لیے جہنم ہے، جبکہ منافق کے لیے اور اس سے زیادہ سخت کام ہے۔ اور وہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے۔ وہ کیوں ہوں گے؟ حالانکہ وہ اسلام کا تو نام لیتے ہیں۔ اسی لیے فرق یہ ہے کہ ایک عام کافر اپنے آپ کو کافر کہتا ہے، اور ایک منافق اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کہ جبکہ اندر سے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہے۔ ایک ایسا مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اور اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں کرے، اسلام کے خلاف وہ بغاوتیں کرے، جنگیں کریں، ایسے بندے کو مسلمان نہیں کہتے، عام کافر بھی نہیں ہے، بلکہ یہ زندیق ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ان دلائل کے طور پہ اسی وجہ سے علماء نے ان کے بارے میں بالکل فتویٰ دیا ہے۔ علماء کے فتاوی ہیں کہ عام غیر مسلم کے ساتھ لین دین، تجارت، سارا کچھ کیا جا سکتا ہے، جبکہ قادیانی ان کے ساتھ مکمل سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا، کسی قسم کے ان کے ساتھ تعلقات قائم نہیں رکھے جا سکتے۔ واللہ عالم بالصواب۔